نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اور اس کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے سب سے اہم چیز تجویدی قاعدہ ہوتا ہے۔ اس قاعدے کے ذریعے ہی ہم لوگ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے نورانی قاعدے کے تختی نمبر 1 مفردات پڑھے تھے، تو آج ہم لوگ اسی مفردات سے متعلق مشق متفرق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس مشق کے اندر ہم لوگ حروف کو ادا کریں گے ان کے مخارج کے ساتھ، اور ہم جانیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ہم نے ادا کرنا ہے، منہ کے اور حلق کے اور دانتوں کے کون سے حصے سے کون سا حرف ادا ہوگا۔ اس تختی کے اندر ہم وہ حروف جانیں گے۔ تو چلیے ہم تختی کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ جو 6 حروف ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ ان میں پہلے ہے حمزہ، ہا، یہ دونوں حرف سینے کی جانب سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عین، حا، یہ دونوں حرف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد غین، خا، یہ دونوں حرف حلق کے منہ کی جانب سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قاف، کاف، ان دونوں حرفوں کو لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی میں ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے اق، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور حلق سے ادا کرنا ہے، اور یہ والا منہ کی جانب سے ادا ہوگا، اک، اق، اک، قاف، کاف۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 3 حروف، جیم، شین، یا، ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ غاد، یہ موٹے حروف میں شمار کیا جاتا ہے۔ لام، نون، را، ان تینوں کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کو سامنے کے 4 دانتوں کی جڑوں سے لگانا ہے۔ تا، دال، طا، ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے، اور اس کے لیے زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگانا ہے۔ ان تینوں حروف کو نطعیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نرمی سے پڑھے جانے والے حروف سا، زال، وا، ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے، اور ان کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کی نوک سے لگانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے حروف صفیر آ جاتے ہیں، جن کو سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز نکالنا شروع میں ضروری ہے، جیسے زا، سین، صاد۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جیسے با، یہ ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی آگے والے حصے سے۔ اور اس کے بعد میم، یہ ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر واو، یہ ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فا، یہ اوپر کے 2 دانتوں کو نیچے کے ہونٹ سے ہلکا سا فاصلہ چھوڑ کر ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں موٹے حروف، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان تمام حروف کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کی ادائیگی کے وقت یہ خاص طور پر دھیان رکھا جائے کہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ ہونٹ کو گول کرنے سے آواز تو موٹی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ سے نرمی سے پڑھنے والے حروف آ جاتے ہیں، سا، زال، وا،
اور اس کے بعد دوبارہ سے حروف صفیر یعنی سیٹی سے پڑھے جانے والے حروف، زا، سین، صاد۔ اس کے بعد وہ حروف آ جاتے ہیں کہ جب ان حروف پر وقف کیا جائے تو اس وقت آواز کو جھٹکا دیا جاتا ہے، جیسے اق، اط، اب، اج، اد۔ تو ان حروف کی جب بھی ادائیگی کی جاتی ہے اور ان پر وقف کیا جاتا ہے تو ان کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے اور ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کے بعد آخر میں یہ سارے حروف وہ ہیں کہ جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، ان کے مخارج اور ان کی آواز آپس میں ملتی ہے، تو ان کے درمیان فرق بھی کرنا ضروری ہے۔ جیسے ان میں سے سب سے پہلے آ جاتا ہے تا، تو۔ اب دیکھیں ان دونوں کی ادائیگی میں تقریباً کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بس تا کو باریک پڑھا جاتا ہے اور تو کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے 3 حرف، سا، سین، صاد۔ دیکھیں یہاں پر سا اور سین کی ادائیگی میں یہی فرق کرنا ضروری ہے کہ سا کو سین میں نہ بدل دیا جائے ادائیگی کے دوران، اس کو نرم کر کے پڑھنا ہے، اس کو سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے سا، سین۔ اور ان کے مخرج میں بھی یہ فرق ہے کہ سا کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک کو دانتوں کی نوک سے لگانا ہے اور سین کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک کو دانتوں کی جڑوں سے لگانا ہے، پھر ان دونوں کے مخرج میں فرق ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سین اور صاد میں بھی یہی فرق ہے کہ اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ان کے مخرج میں بھی تقریباً کوئی فرق نہیں۔ تا، سین، صاد۔ اس کے بعد 2 حرف آ جاتے ہیں، ہا، ہا۔ ان دونوں کی ادائیگی میں بھی خاص طور پہ یہ دھیان رکھا جائے کہ ہا کو ہا میں نہ بدل دیا جائے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 4 حرف، ذال، زا، وا، غاد۔ اب دیکھا جائے تو ان تمام کی بھی آواز تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اس میں صرف موٹا یا باریک کرنے کا ہی فرق ہوتا ہے۔ ذال کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اسی طرح بالکل وا کو ادا کرنا ہے، اور جس طرح زا کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح بالکل غاد یہ بھی ادا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ذال اور ضا کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی نوک سے لگتی ہے، ذال، وا۔ اور زا اور غاد کی ادائیگی کے وقت یہ سامنے کے دانتوں کی نوک سے نہیں لگائی جاتی، زا، غاد۔ تو ان کی ادائیگی میں بھی خاص طور پہ فرق کیا جائے۔ اس کے بعد آگے 2 حرف آ جاتے ہیں، عین، حمزہ۔ ان کی ادائیگی کا فرق یہ ہے کہ عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے اور حمزہ کو حلق کے سینے والی جانب سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اکثر غلطی یہ ہوتی ہے کہ عین کو حمزہ میں بدل دیا جاتا ہے، تو اس غلطی سے بچا جائے۔ اس کے بعد آخری 2 حرف آ جاتے ہیں، قاف، کاف۔ اس کو بالکل حلق سے ادا کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا آگے منہ کی جانب سے ادا کرنا ہے، جب آپ ادا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو بس میرے بھائیوں، آج ہم نے نورانی قاعدے کے مشق متفرق بھی پڑھ لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کی ادائیگی کو صحیح کر کے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہم اس نورانی قاعدہ مکمل کریں گے تو اس کے بعد ہمیں قرآن مجید صحیح طرح سے تجویدی قاعدے کے مطابق غلطیوں سے محفوظ پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کو سمجھ کر قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔